حي على الصلاة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من احب ان یحبہ اللہ ورسولہ، کہ کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے محبت کرے، تو وہ آج ہی دیکھ لے آیا میں اللہ کی محبت کے قابل ہوں یا نہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قابل ہوں یا نہیں، تو وہ آج ہی دیکھ سکتا ہے۔ ایک تو ہے نا موت کے وقت کو تو سب کو ہی پتہ چل جاتا ہے میں اللہ کی محبت کے قابل ہوں یا نہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قابل ہوں یا نہیں۔
لیکن یاد رکھیے یک طرفہ محبت کو اکثر ذلت ملتی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تو وہ آج ہی دیکھ لے آیا میں اللہ کی محبت کے قابل ہوں یا نہیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قابل ہوں یا نہیں. ایک تو آج کل ہماری بازاری محبت بن گئی. سال بعد جلوس نکال لو آپ عاشق رسول ہیں. سال بعد دو ڈیگیں کر دو آپ عاشق رسول ہیں جنتی ہیں. صاحب جنت خریدنی اتنی آسان ہو گئی ہے. پورا سال مسجد میں نہیں آنا اور سال بعد ایک جلوس بنا لو بس آپ عاشق رسول ہیں. یہ کوئی محبت نہیں, یہ بازاری محبت ہے. اس محبت کا پتہ قرآن پاک کی محبت سے چلا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آج ہی دیکھ لے کہ آیا میں اللہ کی محبت کے قابل ہوں یا نہیں. اصل محبت وہ کرتا ہے جو قرآن پاک کا طالب علم, جو اس قرآن کو حفظ کرتا ہے. اصل یہ محبت کرتا ہے. آج کل والی کوئی محبت نہیں, یہ ہلڑ بازی والی اچھل کود والی یہ کوئی محبت نہیں. تو میرے صاحب سچی محبت کرنے والے بن جاؤ. سچی محبت کرو, اپنی اولادوں کو قرآن کے لیے وقف کرو. اور میں قسم اٹھاتا ہوں جب اپنے بیٹے کو بیٹی کو قرآن کے لیے وقف کرے گا بھوکا کبھی بھی نہیں مرے گا. یہ غلط سوچ ہے کہ میرا بیٹا مدرسے چلا گیا بھوکا مر جائے گا. نہیں, بلکہ اس کی حفاظت اس کا ذمہ اللہ پاک نے اٹھایا. سچی محبت کرنے والے بن جاؤ. قرآن پاک سے دل لگانے والا, قرآن پاک سے محبت کرنے والا وہی اللہ کے محبوب پیغمبر سے محبت کرتا ہے. اور ربیع الاول کے مہینے میں اس محبت کا اظہار کرنے والوں یہ اچھل کود والی محبت, یہ گزاری محبت, اس محبت کا پتہ قرآن پاک کی محبت سے چلتا ہے. صحابہ کرام جن کے پاس ایک بیٹا اس نے ایک کو ہی وقف کیا, اس کے پاس دو ہے اس نے دونوں کو ہی وقف کیے, اس کے پاس تین ہے اس نے تینوں کو ہی وقف کیے. کیونکہ وہ جانتے ہیں اصل محبت یہ ہے. یہ کتاب مجھے اور آپ کو تو بڑی آسانی سے مل گئی ہے. کسی مسجد میں چلے جائیں, کسی مدرسے میں چلے جائیں تو ہمیں تو یہ کتاب کی شکل میں مل جاتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی مشقت سے حاصل کی ہے. میرے صاحب اگر میرے باپ نے محنت کر کے کوشش کر کے ایک محل بنا دیا ہے اتنی قدر مجھے نہیں جتنی میرے باپ کو, کیونکہ اس نے اس کو بڑی مشقت سے بنایا ہے, بڑی محنت سے بنایا ہے. وہ مجھے ایک کیل میں لگانے دے گا. اور میرے صاحب یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے, 23 سال اور دن میں کئی مرتبہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوتے تو جبریل امین قرآن لے کر آتے تو آپ کی سانسیں اکھڑ جایا کرتی, آپ کے جسم پہ پرنالے کی طرح پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتے, اپنی سواری پہ سوار ہوتے
تو جبریل امین قرآن لے کر آتے تو وہ اٹھی نیچے بیٹھ جاتی، وہ اپنے آپ کو اردن دیتی رہتی، کبھی اوپر کرتی کبھی نیچے کرتی. ہم سمجھ جاتے آج بڑی مشقت میں. اسی لیے اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کرو. یہ شیطان تیرے دل پہ جم کے بیٹھا ہوا ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف نہ کرنا، تو بھوکا مر جائے گا، تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، تجھے سب کچھ ہی ملے گا. اللہ کی قسم، جو قرآن کے لیے وقف کر دیتا ہے اللہ پاک ایسے ایسے کھانے کھلاتا ہے کہ تیرا تصور بھی نہیں ہوتا. اللہ ایسے ایسی گاڑیوں کے اوپر بٹھاتا ہے سوچ بھی نہیں سکتا. ایسے ایسے انعام اللہ گفٹ کرواتا ہے ان کو. اللہ ایسے ایسے انعام دیتا ہے تصور بھی نہیں کر سکتا. اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کرو. اللہ پاک نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دینا تھا تو اللہ پاک نے پہلے صبر سکھایا. صبر. اللہ پاک نے پہلے بکریاں چروائی ہیں، بکری نبی علیہ السلام سے. آپ سب جانتے ہیں کہ بکری ایک اتنا شاطر جانور ہے. وہ کبھی اس کو موڑنے جاتا ہے، وہ ادھر چلی جاتی ہے، وہ بس حرکت دیتے رہتے اپنے آپ کو، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی. آخر کار چروائے کو صبر کرنا پڑتا ہے، اس کو صبر کرنا پڑتا ہے. اللہ پاک نے پہلے نبی علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی ہے. جس سے بھی دین کا کام لیا ہے اس سے پہلے صبر سکھایا ہے کہ صبر کرو. مچھلی والے جیسے نہ ہو جانا کہ ایک قافلہ مانا ہی نہیں تھا تو غصہ ہی کر گئے تھے. کشتی میں بیٹھے دریا کے کنارے پہنچے، کشتی ڈولنے لگی، کشتی اچکولے کھانے لگی، کشتی ڈولنے لگی. کہا اللہ کو کیا ہو گیا؟ آگے ہماری کشتی طوفانوں میں پھنستی تھی، نکل جاتی تھی، اللہ نجات دیتا تھا، لیکن آج کون بیٹھا ہے ہماری کشتی کنارے نہیں لگ سکتی. ان لوگوں نے قرآن ڈالا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. پھر قرآن ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام نے ڈائریکٹ چھلانگ لگایا. اللہ پاک نے ڈائریکٹ مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی میرا خلیل آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، اس کو ہضم نہیں کرنا، اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لینا. جب اندر پیٹ میں جا کے آنکھ کھلی تو یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ، لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، ان کے ماں باپ جاتے ہیں، لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، ان کے رشتے دار جاتے ہیں، لیکن تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ اللہ تیرے علاوہ نجات دینے والا کوئی نہیں. اللہ تیرے علاوہ نجات دینے والا کوئی نہیں. اگر یونس علیہ السلام کو غصہ کر جاتے تو کل قیامت والے دن لوگ خبروں سنتے میرا یونس مچھلی کے پیٹ سے ایسی محبت کر جا. نکل جہلیت کے دور سے آ علم کی دنیا میں، آ عقائد کی دنیا میں، اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کر. اللہ پاک نے علم کی کوئی قید نہیں رکھی. جب مرضی اللہ کے گھر میں آ علم سیکھنے کے لیے. اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کر دے، ان کے مستقبل کا نہ سوچ، ان کے مستقبل کا پھر اللہ نے سب سوچ لیا. اللہ سب کچھ ہی دے گا اس کو، بس قرآن کے لیے وقف کر دے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دے. اللہ کے لیے جھکا دے، اللہ ایسا ایسا اس کو اوپر کرتا ہے، پھر اس کی معیشت عروج میں پہنچ جاتا ہے. ثم يعوذه بالقبول في الارض، پھر وہ جس رکعت کے پاس سے بھی گزرے رکعت بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو سلامت رکھ. آج میرے پاس سے اللہ کا بندہ گزر کے گیا، جس پہاڑ سے بھی گزرے پھر وہ پہاڑ بھی فخر کرتا ہے دوسرے پہاڑوں پہ کہ آج اللہ کا بندہ گزر کے گیا. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اس دن نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بہن بھائی کام آئیں گے، اس دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا.
سب کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی. حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو ڈھونڈے گا کہ اے ماں، اے بابا، ادھر آؤ، آج آپ کی سفارش میں کرتا ہوں، اللہ سے میں آپ کی سفارش لے دیتا ہوں. اتنی ہے حافظ قرآن کی اہمیت. ہم تو ان لوگوں کو عام سمجھتے ہیں نا کہ بس مدرسے میں. ہماری آج کفیت کیا ہے، جو اسکول میں نہیں چلتا اس کو ادھر چلاؤ. تو وڈیرا ہے، تو سردار ہے، تیرے بیٹے کو اگر حافظ قرآن ہاتھ لگا دے، تو مدرسے میں لے کے آباد لے کے آ کے مجھ سے حافظ فلانے بچے نے میرے بچے کو مارا ہے. تو باتیں لے کے آتا ہے کہ میرے بچے کو اس نے کیوں مارا. میرے صاحب، یہ دنیا کی علم، یہ دنیا کا علم کچھ بھی نہیں. اصل علم وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. یہ علم ہے. اپنی اولاد کو وقف کر دے اللہ کے نام پہ، اپنے آپ کو لگا دے اللہ کے نام پہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی نے اپنے آپ کو اللہ کے نام لگا دیا. جب اللہ کے نام لگایا تو موت آ گئی. تو اس کے بچے وہ اکیلے ہو گئے. ماں تھی بس. دیوار گرنے لگی، دیوار. تو اللہ پاک نے خود بھیجا، ان بچوں کی حفاظت کر کے آؤ، اور ان بچوں کی وہ دیوار ہے جو وہ سیدھی کر کے آؤ. اللہ ایسے ایسے ان کو معجزات، ایسے ایسی باتیں دکھاتے ہیں، صبر بھی نہیں کیا جا سکتا. اپنی اولادوں کو قرآن کے لیے وقف کر دے. بازاری محبت بنا دی ہے میں نے اور آپ نے. ہلڑ بازی والی مسجدوں کے سامنے ڈیک لگا کے گانے چلانے والی یہ محبت نہیں ہے. تیرے بیٹے کو فلموں کی باتیں تو آ سکتی ہیں، تیرے بیٹے کو ڈراموں کی باتیں تو آ سکتی ہیں، تیرے بیٹے کو گانے تو آ سکتے ہیں، تیرے بیٹے کو قرآن کیوں نہیں آ سکتا؟ جو سارا دن اندر بیٹھتے ہیں، جو سارا دن اندر بیٹھے رہتے ہیں، اسکول سے پڑھتے ہیں، ایسے ایسے اللہ کھانے کھلاتے ہیں، صبر بھی نہیں کیا جا سکتا. وقف کر دے میرے صاحب، اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کر. پھر دیکھ لیں اللہ تیری کیسی مدد کرتا ہے. تو جس مشکلات میں بھی ہوگا اللہ تیری مدد کرے گا. اللہ ایسی مدد کرے گا تو سوچے گا بھی نہیں. تو ایسی اتنی بڑی مشکلات میں پھنس جائے گا، اللہ تیری مدد کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے. ایک دشمن نے تلوار کی نوک سے بیدار کیا، بولا مجھے کون بچانے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 بار اللہ کا نام لیا کہ بے بسی کے عالم میں اللہ ہی کام آتا ہے. دشمن کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی. کبولا مجھے کون بچانے والا؟ وہ آگے سے بولا آپ قریب باپ کے قریب بیٹے ہیں، آپ سے اچھی توقع کی جاتی ہے، میں قربان جاؤں یا رحمت للعالمین. آپ صرف اپنوں کے لیے تو رحمت بن کے نہیں آئے، آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے. جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. صبر سیکھ، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر. میرے صاحب ادھر ایک تجھے کو گالی نکال دے تو اس کے چپیٹ مارتا ہے، جیل میں سارا دن گالیں کھاتا ہے. ادھر برداشت کر لیتا ہے، ادھر ایک گال برداشت نہیں کرتا. صبر سے کام لے. ماں باپ کا دکھ دے کتنا بڑا ہے. تیرے ماں باپ نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں کہ میرا بیٹا کسی کے منہ کی طرف نہ دیکھے، میرا بیٹا جو مانگے میں اس کو دوں. لیکن تو جب بھی بولتا ہے تیرے منہ سے یہی الفاظ نکلا کہ میرے باپ نے میرے کے لیے کیا ہے. تو اپنی ماں سے پوچھ، تو چھوٹا تھا تیری ماں تجھے اپنے پاس چلاتی تھی، تو پیشاب کرتا تھا تیری ماں تاری اٹھ کے کتنی سردی میں تجھے صاف کرتی تھی. اور ماں کی ڈیوٹی آپ جانتے ہیں، اس کو عید والے دن بھی چھٹی نہیں ہوا کرتی کہ میرے بیٹے کے آج دوستوں نے آنا ہے، اچھا کھانا کھلاتی ہے. سارا دن اس کا کچن میں گزر جاتا ہے کہ میرے بیٹے کے دوستوں نے آنا ہے. باپ کی دیکھ
اس نے پسینہ سکھا دیا، نہ اس نے رات دیکھی نہ شام دیکھی، اس نے کہا میرا بیٹا کامیاب ہونا چاہیے. وہ اتنے مانگ اسکول میں تجھے ڈالتا ہے، تو 14-15 سال اپنے بیٹے کو اسکول میں چھوڑ سکتے ہیں، 2-3 سال مدرسے میں نہیں چھوڑ. اسی لیے اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کرو جتنا بھی ہو سکے، صبر سے کام لے. ماں باپ کی جدائی تو بہت ہوتی ہے نا، یہ جدائی صرف طالب علم ہی جانتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں. اپنے گاؤں کی جدائی وہی جانتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں. ادھر کہیں بیرون ملک میں جانا ہو تو میرے صاحب بڑا دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے کہ میں بیرون ملک میں آ گیا. اس دن سے ڈر جا، افسوس کے ڈر جا، اس دن افسوس ہی کام آئے گا. دنیا میں لگا دے اللہ کے نام، سب کچھ اللہ کے نام لگا دے، اس دن افسوس تیرے کام آئے. افسوس تو کہیں گا افسوس فلاں کام بھی نہ کرتا، آج اٹھتا ہے گناہ کرتا ہے، بیٹھتا ہے گناہ کرتا ہے. ایسی مجلسوں میں بیٹھا کر، قرآن والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کر. یہ انبیاء کے وارث ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بد دعا اپنی بیٹی کو قاتل کو نہیں دی، اتنی بد دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حفظ قرآن کو شہید کرنے والے کو دی. اتنی قدر محبت کرتے تھے. ان لوگوں نے بھوکے برداشت کیے، سائنس و دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑے کو دعا دی تھی، تسعۃ کا اولاد، اللہ پاک نے اس کو 9 بیٹے عطا کیے تھے، 9، اور اس نے 9 کو 9 ہی وقف کر دیا اللہ کے نام پہ. اس قدر محبت کرتے تھے. ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، ربیع الاول سے پہلے مسجدیں روشن تھی، ساتھی نماز پڑھنے آتے تھے. لیکن وہی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، وہی ربیع الاول کا دن گزرا، عصر کے ٹائم پوچھنے آجو نماز پڑھ لو، آگے سے جواب یہی ملتا ہے کپڑے نہیں تھے، پہلے صحیح تھے. ربیع الاول کیا چلا خراب ہو گیا. یہ محبت کرنے کرو، حفظ قرآن اپنی اولاد کو بناؤ جتنا بھی ہو سکے، وقف کر دو اپنی اولاد کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے حفظ قرآن کے بارے میں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. جو علماء دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آج ہم نے الڑ بازی والی محبت بنا لی، یہ کوئی محبت نہیں. پیسہ لگا لو، یہ کوئی محبت نہیں. پیسہ مالو دولت یہی رہنے والی ہے، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا. اکیلے ہاتھ ہم نے قبر میں جانا ہے. نحن نرث الارض ومن علیہا، وہ انسان کہتے ہیں میرے نام بڑے پلاٹ ہے، بڑی پراپرٹی ہے، بڑا میرے کا پاس بینک بیلنس ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے تو ہمارے پاس ہے. اور ہر آدمی کو روزانہ محل دکھایا جاتا ہے، اور وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میں تو بڑا گناہگار تھا، میں تو ثواب کا کام نہیں کرتا تھا. اس کو جواب ملتا ہے تو دنیا میں اچھی اولاد چھوڑ کر آیا. تیری بیٹی، تیرا بیٹا آج بھی اللہ کے سامنے رویا ہے، تیرا بیٹا بھی آج رویا ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کیا. تیری بیٹی بھی آج اللہ کے سامنے روئی ہے، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کیا. یہ محبت ہے، یہ اصل محبت ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت بھی تیری بڑھائے گی. افسوس سے بچ جا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نوجوان بولتے ہیں یہ ہماری ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ہم تو ہیں چھوٹے. میرے صاحب موت اس وقت بھی آ سکتی ہے. آپ کسی کو پتہ ہے ہم نے واپس گھر جانا ہے کہ نہیں؟ اپنے اپنی بیوی بچوں سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں؟ کوئی پتہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو آخری سمجھ کے پڑھو، آخری سمجھ کے، میری آخری نماز پہلی اور آخری، کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت دے. ایمان کی حالت کا مطلب یہ نہیں
قرآن کا یہ مطلب ہے فجر کی نماز پڑھی ہے تجھے، فجر اور زور کے درمیان موت آ گئی ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ زور اثر کے درمیان آ گئی، اسے ایمان کہتے ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان آ گئی، اسے ایمان کہتے ہیں۔ مغرب عشاء کے درمیان آ گئی، اسے ایمان کہتے ہیں۔ آئیے واپس پلٹیے، اپنی زندگی کو سنوارے۔ میرے صاحب کسی کا کچھ نہیں جائے گا، تیرا اپنا ہی نقصان ہے، تو اپنا خود نقصان کر رہا ہے۔ اپنے اولاد کو قرآن کے لیے وقف کر دو، اپنی اولادوں کو اللہ کے لیے وقف کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دو، اور ان کے مستقبل کا نہ سوچ۔ اللہ نے سب کچھ سوچ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی غفور رحیم ہے۔ آج توبہ کر کے جا، اے اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ اے اللہ معاف کر دے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کو پرہیزگاری بڑی پسند، توبہ کر لو۔ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، ایک آدمی کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور وہ پھٹے کے اوپر چڑھ جائے، پیچھے سے حکم آ جائے اسے معاف کر دو، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ فکر کرتا ہے کہ میرے بندے نے آج سے معافی مانگی، اور اللہ ساری رات ہاتھ ملائے رکھتے ہیں۔ دن کو گناہ کرنے والا رات کو معافی مانگے، دن کو گناہ کرنے والا رات کو معافی مانگے، رات کو گناہ کرنے والا دن کو معافی مانگے۔ توبہ کر کے جا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں بڑی ویلیو ہے قرآن والے کی، اللہ کے ہاں بڑی ویلیو ہے۔ اللہ اصل محبت اس سے کرتا ہے جو قرآن کا قاری ہوتا ہے۔ آئیے واپس پلٹیے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے بسی اور مشکلات میں ایک اللہ کو آواز دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولادوں کو قرآن کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ